اور شفاف ہو. لیکن یہ مجھے حیرت ہے کہ ہماری اپوزیشن کو پتہ نہیں اس پہ کیا پرابلم آ رہی ہے, مشین سے ڈرے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کس چیز سے. میں جی سب سے پہلے اپنے پنجاب کے چیف منسٹر آپ کو آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, اور فواد چودھری آپ کو اس لیے کہ جس جنون سے آپ نے جیلم کی جنگ لڑی ہے, اور اپنی ساری ٹیم کو, اپنی پلاننگ منسٹر کو اسد عمر کو, کہ جس طرح ہم نے کوشش کی برے حالات کے اندر, برے حالات آپ سب جانتے ہیں, خیر یہ تو کوئی اچھا آج کل ٹیکنالوجی اور بھی ایسی ہو گئی ہے کہ آپ جھوٹ ہی نہیں بول سکتے. کوئی بھی آ کے وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ کوئی غلط چیز کہے, وہ 2 منٹ میں آپ اپنے موبائل فون کے اوپر وہ چیک کریں اور وہ گوگل کر کے آپ پتہ چلوا سکتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. تو اس لیے یہ وہ دور ہے جب لوگوں کو بڑے آرام سے پتہ چل جائے گا کہ کس نے کیا کام کیا. حکومت جب آئی تو کیا حالات تھے, وہ آپ اپنے موبائل فون کے اوپر پتہ چلوائیں کہ کیا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا, آپ کا موبائل فون بتا دے گا کہ تھا. کیا بیرونی خسارہ سب سے بڑا تھا, وہ کہے گا تھا. کیا سب سے زیادہ قرضوں کی قسطیں واپس کرنی تھی کسی حکومت کو, اس حکومت سے زیادہ کسی نے کی ہے, وہ کہے گا نہیں, یہ سب سے زیادہ اس حکومت نے ملک کو سنبھالا جب سب سے برے حالات تھے. اس کے باوجود ہماری کوشش یہ تھی کہ جیسے جیسے ہم تھوڑا سا سنبھلیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کیسے ہم نے اپنے ملک میں لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ کرنی ہے. دیکھیں ملک آگے کیسے بڑھتے ہیں, جب وہ آگے اپنی آنے والی نسلوں کا سوچتے ہیں. وہ آنے والی الیکشن کا نہیں سوچتے, وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں 60% پاکستانی اس وقت 25 سال کی عمر سے کم ہیں, ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. اور یہ جو چائنا آپ دیکھ رہے ہیں, دنیا کی دیکھتے دیکھتے 30 سالوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ جو چائنا کی لیڈرشپ تھی انہوں نے دور کا سوچا. سب سے پہلے انہوں نے سوچا کہ کیسے ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے, اور پھر انہوں نے سوچا وہ کون سے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں جو چائنا کو آگے لے کے جائیں گے. تو جب تک آپ کے اندر یہ سوچ نہیں ہوتی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. قوم اگر صرف الیکشن کا ہی سوچے کہ اچھا جی میں نے الیکشن جیتنا ہے, اب سے لے کے تو میں یہ میٹرو بنا دوں تاکہ وہ 5 سال پہلے پھر میں اربوں روپیہ اس پہ خرچ کر کے تو میں الیکشن جیت جاؤں, قوم آگے نہیں بڑھتی ایسے. تو مجھے جو فخر ہے جس چیز پہ کہ ہماری حکومت نے اپنی آنے والی نسلوں کا سوچا بنسبت کے اگلے الیکشن کا سوچنے کا. اور تو جب آپ آگے کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلا چیز آپ کیا سوچیں گے کہ پاکستان کو پانی کی ضرورت ہے. ہماری آبادی جتنی بڑھتی جا رہی ہے, ہمارے پاس زمین بھی ہے لیکن ہمارے پاس پانی کی آگے کمی آنے والی ہے. ہماری جو اناج کی ضروریات ہیں وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں صرف اس لیے کہ پاکستان جب بنا تھا, جو ہمارا اب جو پاکستان ہے ویسٹ پاکستان تب تھا, اس کی ساری آبادی 4 کروڑ سے بھی کم تھی. آج پاکستان کی آبادی پہنچ گئی ہے 22 کروڑ پہ. تو اتنے زیادہ لوگوں کے لیے ہم نے اناج پیدا کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں اور زمین چاہیے. زمین ہمارے پاس ہے لیکن ہمارے پاس پانی کی کمی ہے. تو اس کے لیے پہلی دفعہ 50 سال میں پہلی دفعہ 3 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں, اور انشاءاللہ اگلے 10 سال میں 10 ڈیمز بن رہی ہیں. 10 ڈیمز, یہ پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں آگے کا کسی نے سوچا, کیونکہ یہ ڈیمز 40 سال پہلے سے پلاننگ ان کی ہوئی تھی. جس طرح بھی فواد نے کہا کہ یہ جو نہر بنی ہے یہ 1906 میں سوچا تھا نہر بنانے کا. تو یہ کیوں نہیں سوچا گیا کہ یہ ہمارے لیے پانی اتنا بڑا ضروری ہے, ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے, ہمارے علاقے پڑے ہوئے ہیں.
تو کبھی سوچا نہیں اس لیے کہ صرف اگلے الیکشن کا سوچا. اس لیے مجھے فخر ہے اپنی ٹیم پہ, اپنی پلاننگ پہ کہ ہم آگے کا سوچ رہے ہیں. کسی نے سوچا تھا پاکستان میں درخت اگانے کا؟ ہم نے جب شروع کیا 2013 میں درخت اگانے کے لیے, مذاق اڑایا گیا ہمارا. کسی نے, یہاں تو درخت کٹے ہیں, جنگلات ختم کر دیے ہمارے. ہم بچپن میں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چھانگا مانگا, یہ چونیاں, یہ کندیاں کا جنگل, چیچاوتی, یہ بڑے بڑے جنگل ہوتے تھے. یہ انگریز بنا کے چھوڑ کے گئے تھے. ہم نے وہ جنگلوں کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا. ہم نے کوئی نئے جنگل ہی نہیں بنائے, ہم نے نیشنل پارکس نہیں بنائی. ہم نے جو موجودہ, اور یہی نہیں سوچا کہ جب اب لاہور ہے, میں لاہور میں بڑا ہوا ہوں, پیدا لاہور میں, بڑا لاہور میں. لاہور تو سٹی آف گارڈنز کہا جاتا تھا. لاہور کی آب و ہوا زبردست, نلکے کا پانی, میٹھا پانی پیتے تھے سب. کسی نے سوچا نہیں پچھلے 20 سال میں جو انہوں نے درخت کاٹے ہیں لاہور میں. اب ذرا دیکھیں لاہور کے لوگوں کا کیا حال ہوا ہے. آلودگی کدھر اسمانوں پہ پہنچ, کسی نے سوچا ہی نہیں کہ درخت بھی لگانے ہیں. تو یہ پہلی حکومت ہے جس نے اب تک 2.5 ارب درخت لگا چکے ہیں. 2.5 ارب. اور اگلا, اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے 10 ارب کا. اچھا آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کی دنیا نے تعریف کن چیزوں پہ کی ہے؟ لیکن ہم اپنی تو تعریف کرتے رہتے ہیں. پچھلی حکومتوں نے اربوں روپیہ ہر روز خرچ کرتے تھے اشتہاروں پہ اور میڈیا پہ اپنی تعریفیں کرنے کے لیے, لیکن دنیا نے نہیں تعریف کی. یہ وہ ملک, جب اب یہ حکومت ہے, برطانیہ کا پرائم منسٹر یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں تقریر کر رہا ہے اور پاکستان کی مثال دے رہا ہے کہ پاکستان نے کتنا زبردست کلائمیٹ چینج کے لیے کام کیا. پھر 100 سال میں ایک دفعہ اتنا بڑا دنیا میں بحران آیا جو کہ کرونا کی وجہ سے آیا. اس 100 سال میں یہ دنیا میں 100 سال کے بعد اتنا بڑا کرائسس آیا, بحران آیا. اکانومسٹ میگزین, جو دنیا کی مانی ہوئی میگزین ہے, جو ساری دنیا کی تجزیہ کرتی ہے ان کے حالات کا, ان کی معیشت کا, وہ کہتی ہے کہ جو ملک سب سے بہترین, نمبر 1 ملک جس نے سب سے بہتر کورونا کو ہینڈل کیا, اپنے لوگوں کو بھی بچایا اس سے, ہمارے ہسپتالوں کے اندر بھی تباہی نہیں مچی جس طرح ساتھ والے ملکوں میں ہوا, اور اپنی معیشت بھی بچا لی, وہ نمبر 1 پہ پاکستان تھا. تو یہ ہم تو نہیں کہہ رہے. پھر جناب ہمارے دوسرے جو مخالف ہیں وہ بات, لوگ غربت بڑھ گئی, تباہی ہو گئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی پاکستان میں نہیں, ساری دنیا میں مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ورلڈ بینک کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے پاکستان کے اندر ہمارے دور میں غربت کم ہوئی ہے. یہ ورلڈ بینک نے اپنی اسیسمنٹ کی, ہم نہیں کہہ رہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت ہے, لیکن انشاءاللہ آپ کو یہ پورا اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ کی حکومت ہے, جس طرح کرونا سے اب تک آپ کو بچایا ہے, جس مشکل حالات میں مشکل فیصلے کیے, جس طرح ہم نے ایک ادارہ بنایا NCOC اور سارے ملک کو اکٹھا کر کے فیصلے کیے, اور جس طرح آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں وہ ملک ہیں جو 100 سال میں ایک اتنا بڑا بحران آتا ہے جو ہم سب سے بہتر نکلے. انشاءاللہ آگے بھی اپنے ملک کو, یہ جو مہنگائی کا سیلاب یہ باہر سے آ رہا ہے, تیل کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں 3 مہینے میں, خدشہ یہ ہے کہ وہ اور بھی بڑھے گا. باہر سے جو چیزیں ہم لیتے ہیں سب مہنگی ہو گئی. جو فریٹ ہے, یعنی جو باہر سے چیزیں کشتیوں پہ پاکستان میں آتی ہیں, وہ اس کی قیمت کچھ 6 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ صرف سردیوں تک ہے, کیونکہ ہوا کیا کرونا میں جب سارا دنیا کے اندر لاک ڈاؤن لگائے گئے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے, یعنی جب آپ نے اکانومی بند کر دی,
تو وہ سپلائی کا مطلب تجارت کے اندر افیکٹ ہو گیا اور اس سے ساری دنیا کے اندر مسئلے پنے، چیزیں غائب ہو گئی، کھانے پینے کی چیزیں سب مہنگی ہو گئی. تو یہ کبھی کبھی اس طرح بحران آتا ہے. آپ انشاءاللہ، مجھے پتہ ہے لوگوں کو مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ ہم نکالیں گے. اور ایک آنے والے دنوں میں اتنا بڑا ہم ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمارے عام آدمیوں کی جو مشکلیں پڑی ہوئی ہیں ان کی ہم مشکلیں آسان کریں. ایک بڑا پیکیج لے کے آ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آئے گا. اب میں آتا ہوں اس پہ، یہ جو لیلا جیلم یہ جو سڑک ہے، کیونکہ میں یہ سارا علاقہ جانتا ہوں اور بچپن سے جانتا ہوں یہ سارا علاقہ، تو میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ یہاں صرف اگر ہم یہ کنیکٹ کر دیں اس طرف، اس کا یہ جو آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ ایک تو بڑا خوبصورت علاقہ ہے، لہٰذا ٹورزم کے لیے بہت آگے جا کے فائدہ ہوگا. اور یہ صرف ٹورزم کے لیے یہ نہیں کہ خوبصورت علاقہ ہے، یہاں سب سے پرانی آرکیولوجیکل سائٹس ہیں. مطلب یہ کہ پرانی ایک میں خود ہی یہاں ایک دفعہ شکار کر رہا تھا، تو ایک تلیجا جگہ ہے، وہاں جا کے کسی نے مجھے کہا جی وہ اوپر چکور ہوتے ہیں، تو وہ اوپر ایک پہاڑی تھی، اوپر سے بالکل فلیٹ تھی اور ایک ایسے پتھر چاروں طرف کیا کہہ رہا ہوں، کلفس تھے، یعنی دیوار کی طرح تھی. تو وہ ایک ہی سڑک تھی اوپر جانے کے لیے. تو جب اوپر گیا تو وہاں ایک پرانا کوئی شہر دیکھا. میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا کہ کسی کو پتا ہے وہ شہر کا؟ تو جب بڑی دیر کے بعد پھر ایک آرکیولوجسٹ کو بھیجا، ایک پی ایچ ڈی ہے ہمارا کے پی میں، اس نے کہا یہ 2000 سال سے بھی زیادہ پرانا شہر ہے. تو ہم کسی کو اس طرح کی سارا یہ جو سالٹ رینج ہے اس میں ساری پرانی جگہیں، البرونی جس نے دنیا کا بہت بڑا مسلمان سائنٹسٹ تھا، اس نے آ کے یہاں نندنا فورٹ کے اوپر بتایا تھا کہ دنیا کا یہ جو سرکمفرنس ہے وہ کیا ہے. یعنی یہ ایسی جگہ ہیں. تو ایک تو اس سے وہ فائدہ ہوگا، لوگوں کو فائدہ ہوگا اس میں، اور یہ سارا علاقہ ایسا، یا مدنیات بڑی ہیں، یہ انشاءاللہ وہاں انڈسٹری بھی بڑھے گی. تو اس سڑک کے آگے بڑے فائدے ہیں. لیکن میں جو آج خاص آپ سب کے سامنے چیز رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمیں بتایا گیا کہ جناب بڑے ہمارے دور سے پہلے سڑکیں بنی. وہ جو پچھلے جو آج کل لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے کہتے ہیں بار بار دکھ ہزار کرتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کے حالات بہت برے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو شیر شاہ سوری بھی کہتے تھے سڑکوں بنانے پہ. تو یہ آج ذرا دیکھیں کہ، اور یہ میں اس سے پنجاب کو بھی داد دیتا ہوں اور اپنے NHA کو بھی داد دیتا ہوں. نون لیگ کے 3 سالوں میں 645 کلومیٹر سڑک بنائی گئی. تحریک انصاف کے 3 سالوں میں 1750 کلومیٹر سڑک بنائی گئی. اور جو ابھی تک 5 سال میں ٹینڈر ہو چکے ہیں، نون لیگ کے جو ٹینڈر ہوئے تھے وہ 2317 کلومیٹر تھی. ہمارے اب تک جو 3.5 سال میں ٹینڈر ہو چکے ہیں وہ ہیں 3238 کلومیٹر. لیکن یہ کہانی نہیں ہے، اس سے زیادہ جو میں آپ کو کہانی بنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے. اور یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ فرق کیا ہے ایک حکومت جب اوپر حکمران کرپٹ ہوتے ہیں اور ایک حکومت جو کرپٹ نہیں ہے، وہ عوام کو اس کا کیا فائدہ ہے. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی کرپشن کا، اچھا جی کرپشن لگائی ہوئی ہے، ہمیں اس سے کیا، ہمیں تو جی یہ چاہیے، روٹی چاہیے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں آپ آج سارے جیلم سے آئے ہوئے، میری ایک بات یاد رکھ لینا، کبھی وہ ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا جس کے حکمران اور جس کے وزیر کرپشن کرتے ہیں. وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. کبھی وہ ملک جس میں قانون کی بالادستی ہو، جدھر حکمران کرپشن نہ کر سکیں، جدھر قانون اور ادارے اتنے مضبوط ہوں، ادھر کبھی غربت نہیں ہوتی. غربت ان ملکوں میں ہوتی ہے جدھر حکمران پیسہ چوری کرنا شروع کرتے ہیں.
اب یہ جو اب سڑکوں کی میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ذرا دیکھیں. آج ہے 2021. 2013 میں اور 2021 میں آپ خود ہی سوچ لیں کہ کتنی مہنگائی آئی ہے. 2013 میں 21 میں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, ہر چیز مہنگی ہوئی ہے. اب یہ سوچیں کہ 2013 میں, اور یہ ویب سائٹ پہ ہے, جس طرح میں کہا نا اب آپ جھوٹ نہیں بول سکتے, یہ ویب سائٹ کے اوپر یہ اب ریٹس ہیں اور یہ آپ کوئی بھی چیک کر سکتا ہے. تو 2013 میں جو, اور اپنے دور میں یہ جو نون لیگ نے سڑکیں بنائیں, جو 2 لین کی سڑک تھی, 2 لین کی سڑک میں ان کے فرق 4 قسم کی سڑکیں بنی ہیں. ایک ہے 2 لین کی سڑکیں, اس میں اور جو آج کل کے مہنگائی کے باوجود جو آج ریٹ دیے جا رہے ہیں 2013 میں اور 2021 میں, اس میں 33.37% کا فرق ہے. ہماری زیادہ سستی سڑکیں بن رہی ہیں مہنگائی کے باوجود. 2 لین میں فرق 33.3%, یعنی فرق ہے سڑکوں میں, یعنی سستی سڑک بن رہی ہے. نیشنل ہائی وے کنسٹرکشن پروڈکٹ جو 4 لین کی کنسٹرکشن ہے, اس میں کتنا فرق ہے ہماری, انہوں نے جس ریٹ پہ سڑکیں بنائی اور آج کتنی بنی, 53% کم پہ آج سڑک بن رہی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ ای ٹینڈرنگ ہوتی ہے, اس میں 2 نمبری نہیں ہو سکتی. اس کے بعد پھر جو موٹر وے کے جو 4 لین کے پروجیکٹس ہیں, اس میں اور آج 19.6% سستی بن رہی ہیں آج. تو میں صرف آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یہ خود سوچ لیں کیوں ہم نے زیادہ سڑکیں بنائی ہیں. کیونکہ ہم نے پیسہ بچ گیا. اور اگر ان کا اور آج کا کمپیئر کریں کہ ہم نے کتنا پیسہ, اگر ہم اس ریٹ پہ سڑک بناتے تو مزید ہمیں کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑنا تھا, 1000 ارب روپیہ. سو انہوں نے 1000 ارب روپیہ ایکسٹرا خرچ کیا انہی سڑکوں پہ. اور یہ ہے فرق. 1000 ارب روپیہ آپ خود سوچ لیں کہ اس سے آپ کیا کیا بنا سکتے ہیں. آپ تبدیل کر سکتے ہیں, آپ سارے علاقے بدل سکتے ہیں, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, کیا کیا آپ نہیں کر سکتے. تو ہم نے اگر آگے زیادہ سڑکیں بنائی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سڑکیں آج اس مہنگائی کے باوجود زیادہ سستی ہیں. اور ہم نے اگر ان کے اور آج میں فرق 1000 ارب روپیہ ہے. اور یہ کسی نے چیک کرنا ہے, یہ ویب سائٹ پہ چیک کر سکتے ہیں. تو یہ کس کے جیب میں گیا پیسہ, یہ کن لوگوں کی جیبوں میں گیا. اور یہ صرف میں سڑکوں کی بات کر رہا ہوں, اور میں بڑے بڑے پروجیکٹس کی بات نہیں کر رہا کہ پاور پروجیکٹس میں کتنا پیسہ اور کتنا لگنا تھا اور کتنا انہوں نے اوپر اس کا کتنا بنایا. یہ جو بڑے بڑے لنڈن کے اندر بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں, یہ سارا یہاں سے پیسہ گیا ہوا ہے. جو آج تک یہ نہیں بتا سکتے کہ جو 4 اربوں روپے کی آپ نے فلیٹس لیے ہوئے لنڈن میں, وہ کدھر سے پیسہ آیا ہے. آج تک ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا, کیونکہ یہاں سے گیا چوری کا پیسہ. اور میں اس لیے آج اپنی حکومت کو, عثمان بزدار, آپ کی پنجاب کی گورنمنٹ کو میں خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور انشاءاللہ 5 سال کے بعد جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ جلدی, جس دن سے ہم آئے ہیں کہتے جی گورنمنٹ کو گرا دو, آج گئی تو کل گئی, پرسوں گئی. وہ کیوں چاہتے ہیں یہ؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ 5 سال کے بعد انشاءاللہ جو گورنمنٹ کی پرفارمنس دیکھی جائے گی, ان کو خطرہ ہے کہ ان کی سیاسی دکانیں بند ہو جائیں گی. شکریہ. پاکستان